کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ برما کے روہنگیا مسلمانوں پر حالیہ مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی سلسلے نے بالآخر اپنے اثرات دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب کے بعد اب پاکستان بھی روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ عید کے بعد پاکستان بھر میں روہنگیا مسلمانوں کو تحفظ دلانے کے لیے عوامی احتجاج ہوئے، جس میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں پر ظلم رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ احتجاجی سلسلوں کے پیش نظر پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف برمی سیکیورٹی فورسز اور بدھ مت انتہا پسندوں کی تشدد آمیز کارروائیوں کے خاتمے کے لیے میانمار پر دباؤ ڈالے۔ 9 ستمبر کو پاکستان کے دفتر خارجہ میں برما کے سفیر کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اور روہنگیا مسلمانوں کو تحفظ دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ روہنگیا مسلمانوں کا المیہ دنیا کے ضمیر کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے اور پاکستان روہنگیا مسلمانوں کو انسانی امداد مہیا کرے گا۔ پاکستان کی سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں نے حالیہ دنوں میں روہنگیا مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں نکالیں اور روہنگیا کی جبری بے دخلی پر میانمار کے لیڈر آنگ سان سوچی کی خاموشی اختیار کرنے کی مذمت کرتے ہوئے ان سے امن کا نوبل ایوارڈ واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ میانمار کی مغربی ریاست رخائن میں 25 اگست کو تشدد کا نیا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس کے بعد سے 1,46,000 کے لگ بھگ روہنگیا مسلمان پرخطر سفر کر کے بنگلہ دیش کے سرحدی علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ امدادی کارکنان کا کہنا ہے کہ رخائن سے تشدد سے بچ کر آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بنگلہ دیش کے کاکس بازار میں مہاجرین کے لیے قائم کیمپ بھر گئے ہیں اور اب نئے آنے والے مہاجرین کے لیے ایک نیا کیمپ قائم کیا جا رہا ہے۔ میانمار میں مسلمانوں کے خلاف تشدد آمیز کارروائیوں کا یہ نیا سلسلہ مبینہ طور پر روہنگیا مزاحمت کاروں کے اپنے دفاع میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی چوکیوں پر حملے کے بعد شروع ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی نسلی اقلیت کے خلاف پرتشدد مظالم رکوانے کے لیے یہ حملے کر رہے ہیں، لیکن اس کے رد عمل میں میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی شروع کر دی تھی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک کے مطابق عالمی خوراک پروگرام نے بنگلہ دیش میں کیمپوں میں مقیم روہنگیا مہاجرین کو خوراک مہیا کرنے کے لیے $1.13 کی امداد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے میانمار کی صورتحال سے متعلق سفارتی روابط جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ناروے کے وزیر خارجہ نے بھی میانمار کے لیڈر آنگ سان سوچی اور ان کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے گروپوں کو تشدد سے متاثرہ ریاست رخائن میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی اجازت دے۔ ترکی کی قیادت روہنگیا مسلمانوں کو جبری ان کے علاقوں سے نکال باہر کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ اس انسانی المیہ کا حتمی حل چاہتی ہے۔ ترک حکام کے مطابق صدر طیب اردگان کی اہلیہ امینہ اردگان بنگلہ دیش میں مہاجر کیمپوں میں مقیم روہنگیا مسلمانوں میں امدادی سامان تقسیم کریں گی۔ امینہ اردگان کے دورہ بنگلہ دیش میں ان کے بیٹے بلال اردگان اور ترک وزیر خارجہ بھی ساتھ رہے۔ وہ میزبان ملک کے حکام سے بات چیت کے علاوہ مہاجر کیمپوں میں بھی پہنچے اور امدادی سامان کی تقسیم کی نگرانی کی۔ عالمی دنیا کی مجبوراً روہنگیا مسلمانوں کی جانب متوجہ ہونے کے باوجود روہنگیا مسلمانوں کو عالم اسلام کی جانب سے مکمل تعاون اور سرپرستی کی ضرورت ہے۔ ایسے میں فقط OIC کا اجلاس ہی کافی نہیں، بلکہ تمام مسلمان ممالک اور اسلامی فوجی اتحاد کو بھی اپنی حیثیت واضح کرنی چاہیے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔